کو خبر دیں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی تاحال برقرار ہے۔ سینٹ کام نے کہا 14 جولائی سے نافذ بحری ناکہ بندی کے دوران 24 تجارتی بحری جہازوں کا رخ موڑا گیا، 2 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا، 2 پر سوار ہو کر کارروائی بھی کی گئی ہے۔ امریکی بحریہ کا P-8 پوسیڈون طیارہ مشرق وسطی کے پانیوں میں گشت پر تعینات ہے۔ امریکی فضائیہ کے KC-135 اسٹریٹو ٹینکر سے دوران پرواز ایندھن حاصل کیا جاتا ہے۔ اقدامات بحری پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی تاحال برقرار ہے۔ 14 جولائی سے نافذ بحری ناکہ بندی کے دوران 24 تجارتی بحری جہازوں کا رخ بھی موڑا گیا۔ جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بورڈ آف پیس میں غزہ نے حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ جیسے ہی غزہ غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا، اسرائیلی افواج واپس چلی جائیں گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب اہم قدم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ معاہدہ مرحلہ وار اور منظم طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ بین الاقوامی استحکام فورس نئی فلسطینی پولیس کے ساتھ کام کرے گی۔ غزہ کی ذمہ داری نئی فلسطینی فورس سنبھالے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ ایک اور اہم خبر ہے لندن سے، جہاں پر شمالی برطانیہ کے شہر یارک باہر فائرنگ کا واقعہ، مسجد کے باہر مبینہ طور پر ایئر رائفل سے فائرنگ کی گئی، اور لندن پولیس نے اس واقعے کے الزام میں 44 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے محرکات کا تعین ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ مسجد اور اطراف میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، اضافی پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ پولیس نے امام مسجد سے ملاقات کر کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پولیس نے عینی شاہدین اور CCTV فوٹیج رکھنے والوں سے رابطے کی اپیل کی ہے۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہے، تمام پہلوؤں سے جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ شمالی برطانیہ کے شہر یارک میں مسجد کے باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اہم خبر ہے، خواجہ آصف کا علیم خان کے آزاد کشمیر الیکشن سے متعلق بیان پر مستعفی ہونے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ خواجہ آصف نے لکھا کہ علیم خان استعفیٰ دے کر حکومت مخالف بینچوں پر بیٹھنے کا بھی اعلان کریں۔ راوی کنارے متاثرین گزشتہ سال سے انصاف کے منتظر ہیں۔ علیم خان صرف بیان نہیں، عملی اقدام بھی کریں۔ دیکھتے ہیں علیم خان کے صرف بیانات ہیں یا پھر استعفیٰ بھی آتا ہے۔ علیم خان کشمیری بھائیوں اور راوی کنارے متاثرین سے بھی یکجہتی کا اظہار کریں۔ خواجہ آصف نے ٹویٹ میں کہا، سیاست کبھی کبھی شرم اور حیا بھی مانگ لیتی ہے۔ اس سے پہلے علیم خان نے ویڈیو بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیری بہن بھائیوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ان پارٹیوں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ علیم خان نے کیا کہا تھا، آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اس علاقے میں جتنی بھی محرومیاں ہیں، یہ محرومیوں کو ذمہ دار جو بھی پارٹیاں ہیں، میرے کشمیری بہن بھائیوں نے آج یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ دوبارہ دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ یہ بار بار آتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ 5 سال حکومت کے مزے لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ دھوکہ دینے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ ان سے پوچھیں، یہ آگے آپ سے جو نعرے لگاتے ہیں، وہ نعروں کی تکمیل پچھلے 30 سال میں کیوں نہیں کی؟ اس سے علیم خان نے جو کہا آپ نے سنا۔ انہوں نے کہا کہ ان پارٹیوں کے دھوکے میں کبھی نہ آئے، جھانسے میں نہ آئے۔ کشمیری بہن بھائی نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ان پارٹیوں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر خواجہ آصف نے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ علیم خان صرف بیان نہیں، عملی اقدام بھی کریں۔ علیم خان استعفے دے کر حکومت مخالف بینچز پر بیٹھنے کا بھی اعلان کریں۔ خواجہ آصف نے کہا، راوی کنارے متاثرین گزشتہ سال سے انصاف کے منتظر ہیں۔ دیکھتے ہیں علیم خان کے صرف بیانات ہیں یا پھر استعفیٰ بھی آتا ہے۔ علیم خان کشمیری بھائیوں اور راوی کنارے متاثرین سے بھی یکجہتی کا اظہار کریں۔ خواجہ آصف نے علیم خان کے آزاد کشمیر الیکشن سے متعلق بیان پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علیم خان استعفیٰ دے کر حکومت مخالف بینچز پر بیٹھیں اور یہ ثابت کریں کہ وہ عملی اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا علیم خان کے آزاد کشمیر سے متعلق بیان پر مستعفی ہونے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ علیم خان کی جانب سے واضح کیا گیا تھا کہ عوام ان 2 پارٹیوں کے جھانسے میں اور دھوکے میں نہ آئے۔ کامن ویلتھ گیمز 2026 سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ پاکستان کے جاولین تھرو ہیرو ارشد ندیم جاولین تھرو کے فائنل میں پہنچ گئے۔ دفاعی چیمپئن ارشد ندیم نے 78.63 میٹر کی تھرو کے ساتھ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ خراب موسم اور تیز ہواؤں کے باعث کوئی بھی کھلاڑی 84 میٹر کی حد عبور نہ کر سکا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں ارشد ندیم 7ویں، بھارت کے نیرج چوپڑا 5ویں نمبر پر رہے۔
اسکاٹ لینڈ سری لنکا کے رمیش تھارنگا 82.84 میٹر تھرو کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے۔ اسکاٹ لینڈ کے جاویلن تھرو کا فائنل 31 جولائی رات 10:30 بجے کھیلا جائے گا۔ اسکاٹ لینڈ سے خبر ہے جہاں پر ارشد ندیم جاویلن تھرو کے فائنل میں پہنچ گئے۔ ایک اور اہم خبر ہے کراچی سے، جہاں پر نیپا پل کے اوپر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق ٹینکر کا ڈرائیور فرار ہو گیا۔ مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی ہے۔ پولیس کی نفری موقع پر روانہ ہو گئی ہے۔ نیپا پل پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 3 افراد زخمی ہو گئے، جس کے بعد وہاں پر پولیس کی نفری موقع پر روانہ ہو گئی ہے۔ ٹینکر کا ڈرائیور فرار ہو گیا۔ آصف خان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ آصف، تفصیلات سے مزید آگاہ کیجیے۔ ہاں جی بالکل، یہ راشد مناس روڈ نیپا پل کے اوپر یہ واقعہ، یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل یہ تیز رفتار واٹر ٹینکر تھا جس کی زد میں 3 موٹر سائیکل سوار آئے اور تینوں افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اس حادثے کے فوراً بعد جو اطراف میں موجود لوگ تھے، مشتعل ہجوم تھا، وہ جمع ہو گیا۔ مشتعل افراد نے جو واٹر ٹینکر ہے اس کو آگ لگا دی، تاہم واقعے کے فوراً بعد جو پولیس ہے وہ موقع پر پہنچی، فائر بریگیڈ کو طلب کیا گیا، آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن جو ڈرائیور تھا وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ CCTV کی مدد سے جو ڈرائیور ہے اس کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ خبر آپ کو دیں گے، کراچی شریف آباد میں 3 سالہ بچی فروا کی ہلاکت کا کیس چند گھنٹے میں ٹریس کر لیا گیا۔ بچی کو والد محمد رحمان سے حادثاتی طور پر گولی لگی۔ اسی پر مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے عدنان راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ شرف آباد میں 3 سالہ بچی فروا کی ہلاکت کا معاملہ پولیس نے چند ہی گھنٹوں میں حل کرتے ہوئے بچی کے والد محمد رمضان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ ابتدائی طور پر ملزم نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے اس کی بیٹی جاں بحق ہوئی ہے، تاہم تحقیقات کے دوران متعدد شواہد اور لواحقین کے بیانات میں تضادات سامنے آئے، جس کے بعد تفتیش میں مزید انکشاف ہوا۔ محمد رمضان رحمان جو ہے اپنے گھر میں رائفل صاف کر رہا تھا کہ اچانک گولی چل گئی اور 3 سالہ فروا کو لگنے سے وہ جاں بحق ہو گئی تھی۔ گرفتار ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ڈکیتی کا ڈرامہ رچا تھا اور پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ پولیس نے محمد رحمان کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کے کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز الٹ دیں گے، انہیں ٹیبلٹس یا 2-4 ہزار دے کر خوش نہیں کیا جا سکتا، اس سے پہلے ہمیں انہیں میرٹ پر نوکریاں دینا ہوں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کے پہلے اکنامک سمٹ سے خطاب میں کہا، دہائیوں سے جو نظام چل رہا ہے وہ تباہ ہو گیا، ایک ہی حل ہے، نئے انتظامی یونٹ اور صوبے بنائے جائیں۔ نئے یونٹس نہیں بنیں گے، نئی قیادت نہیں آئے گی۔ شہباز شریف 12 سے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو فائر فائٹنگ ہی کر رہے ہیں۔ ایک بندہ اتنی محنت کر کے سب کچھ پلیٹ میں لا کر دے رہا ہے اور وہ کوئی ریڈ لائن بھی کراس نہیں کرنا چاہتا۔ اب ہم سب کا فرض ہے اپنا کردار ادا کریں۔ شخص جس کی آمدن 40,000 سے کم ہے اس کو اس پیٹرول کی انکریز کے ساتھ 2,000 روپیہ دیا جا رہا ہے۔ صاحب کا ہمدرد ہے جو یہاں اسٹیج پر بیٹھا ہے، انہوں نے آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیے۔ نوجوانوں کو 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے؟ نہیں، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح، ان کو چاہیے کہ وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں، اپنا نظام ٹھیک کر لیں، ہمیں انصاف مل جائے، ہمیں میرٹ مل جائے، وہ ہم نہیں دے پاتے۔ اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے۔ ضروری ہے ان کی خواہش اس سے پہلے کہ وہ ظاہر کریں ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ بھائی ایک چیز جو 70 سال 80 سال سے نہیں چل رہی، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ میری بات کا برا نہ ماننا بلاول بھائی، میرے برخوردار ہو، نوک جھونک سیاسی پارٹیوں میں ہوتی رہنی چاہیے۔ کل اس کو کشمور نہ سمجھنا، یہ کشمیر ہے، کشمیر یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں ہے۔ وہ شخص جو 20 گھنٹے جاگ کے پاکستان کے لیے وہ نام لے کے آتے ہیں، میں ان کو بھی آج کہوں گا صرف فائر فائٹنگ ہے۔ 24 آورس اگر کام کریں گے، دل سے کام کریں گے تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے میں آپ یہ کام مکمل کر لیں گے۔ مہربانی کر کے دن رات کام کریں،
मेहनत करें, पाकिस्तान को बनाएं। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, इसी तरह रहे। एक आम आदमी जो पाकिस्तान के किसी कोने में बैठा हुआ है, उसको अपनी गवर्नमेंट के साथ एक इंटरेक्शन चाहिए जो हम नहीं दे पाते। हल एक है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। पार्लियामेंट में इसको बहस पे लाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इसको बहस पे लाना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम की राय लें, उनको अपने करीब पावर सेंटर चाहिए तो कर दें, अगर वो कहते हैं नहीं तो ना करें। एक बंदा आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, ला के इस प्लेट में रख दिए। सबसे बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है कि वो कोई रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करना चाहता, कहते हैं कि नहीं इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। अब ये हम सबका फर्ज है इस चीज को रीसेट करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फील्ड मार्शल जितने मर्जी ताल्लुकात ठीक कर लें, हम सियासतदानों को ताल्लुकात ला कर दे दें। जब तक सियासतदान निज़ाम ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मोहसिन नकवी बोले, फील्ड मार्शल ने बारहा कहा जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दूंगा। मैं सदाती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहा, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी PTI के हवाले से अदालतें फ़ैसला करेंगी। मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूँगा, वज़ीर ख़ारजा बनने नहीं जा रहा। फील्ड मार्शल के अमरीका से जितनी मर्ज़ी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अगर हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा, सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं। मेरी ज़ाती राय में PTI को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में इकट्ठा होना पड़ेगा। निज़ाम को बेहतर बनाए बिना अब गुजारा नहीं। इस वक्त हर सियासी जमात सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। कराची और गवादर फेडरेशन के हिस्से होने चाहिए, ये दोनों शहर सूबों में नहीं होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मुल्क में इंतजामी यूनिट बनाने की तजवीज़ दे दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, नए इंतजामी यूनिट्स बनना पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन होगा। लसानियत या सूबायत की बुनियाद पर सूबा नहीं होना चाहिए। ऐसा निज़ाम जो मौजूदा और 50 साल की ज़रूरत के मुताबिक चल सके। अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। सूबे आप डीजी खान से स्टार्ट होके अटक तक जाएं, कराची से स्टार्ट होके नॉर्थ सिंध में आए, टू लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। कराची और गवादर ये फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए, ये सूबों में नहीं होना चाहिए। मुल्क की बात कर रहा हूँ, मुझे ना गवादर से कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ना उधर से पर्सनल इंटरेस्ट है, जो है नेशनल इंटरेस्ट है। ये सूबे सूबाइयत के नाम पे नहीं होने चाहिए। इट हैज टू बी प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ये आप एक नया पंडोरा बॉक्स खोल लेंगे कि अगर आप एथनिक बेस पे सूबे बनाने शुरू करेंगे। नेशनल डिबेट होनी चाहिए कि किस बेसिस पे होने चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होनी चाहिए जिसमें लोगों को सर्व किया जा सके। अच्छा शगुन होगा पाकिस्तान के लिए। हमें ऐसा निज़ाम उसमें डिवाइस करना चाहिए जो आज की ज़रूरतों के मुताबिक या अगले 50 साल की ज़रूरतों के मुताबिक चल सके। ये हमारी फेडरेशन को स्ट्रेंथन करे। इट्स ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। मेरा ख्याल है ये नीयत होनी चाहिए। क्यों नहीं हो सकते हैं, बल्कि अगला इलेक्शन एक नए स्ट्रक्चर के तहत होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये हो जाएगा। आई से इट विल बी गुड फॉर द कंट्री, इट विल बी गुड फॉर द कॉमन मैन इन द स्ट्रीट के आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर सर्विसेज ट्रांसफर करें। क्या ख्वाजा आसिफ ने कभी काबीना में कराची को विफाक के हवाले करने की बात की? ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 239 पढ़ा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, सूबों की हुदूद का रद्दोबदल करना चाहें तो सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करेगी। इसके बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवान मंजूरी देंगे। कराची को सिंध से अलग करने की बात हमसे हुई तो PP की CEC फैसला करेगी। इज़हार उन्होंने टीवी पे किया, आया इन्होंने कभी इस राय का इज़हार अपनी कैबिनेट में किया? पहले इसको कैबिनेट को अपना मौक़िफ़ दे तो फिर रजिस्ट्रेशन होगी ना। आर्टिकल 239 आप देख रहे कॉन्स्टिट्यूशन का, सूबे की हदूद का उस पर रद्दोबदल करना चाहते हैं तो बुनियादी अहम बात यह है, एक तो उस सूबे की जो प्रोविंशियल असेंबली है वो 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करे। फिर दोनों हाउसेज जो है 2/3 मेजोरिटी से इस अमेंडमेंट को लेके आए। ये बात अपनी कैबिनेट में बैठ के क्यों नहीं करते? अपने प्राइम मिनिस्टर क्यों भी सजेस्ट नहीं करते ताकि कैबिनेट डिसीजन करे?
بلاول بھٹو کی میرپور اور مظفرآباد میں احتجاج کی دھمکی۔ بلاول بھٹو کا مظفرآباد جلسے سے خطاب، کہا 2 اگست سے پہلے تمام شکایات کی کھلی سماعت کریں اور نتائج عوام کے سامنے لائیں۔ میرا مینڈیٹ چوری کیا تو میں آپ کے تخت کے لیے آ جاؤں گا۔ ہم پی ٹی آئی والے ممی ڈیڈی نہیں، ہمارے پاس شیر کے شکار والے جیالے ہیں۔ نون لیگ سمجھتی ہے جی بی میں شکست ہوئی، آزاد کشمیر میں بھی شکست ہوئی تو مطلب وفاقی حکومت گئی۔ میرا وعدہ ہے آزاد کشمیر میں صاف شفاف الیکشن ہوا تو وفاقی حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر ڈاکہ ڈالا تو لکھ لو، گارنٹی لے لو، وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ حق حاکمیت کا مطلب ہے الیکشن کا فیصلہ بیلٹ سے ہو، بلٹ سے نہیں۔ حق حاکمیت کا مطلب ہے الیکشن میں ووٹ گننے چاہیے، لاشیں نہیں۔ ریاست آزاد کشمیر کا الیکشن کمشنر ہو یا نون لیگ کا رائیول کا نوکری کرنے آئے ہو، 2 اگست سے پہلے فرسٹ فیز کی تمام فارمل کمپلینٹس کی کھلی سماعت کرے۔ اگر چوری نہیں تو کیا چھپا رہے ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ میرپور میں اور مظفرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی احتجاج کرے، ادھر بھی احتجاج ہو، یہاں بھی احتجاج ہو؟ کب مزہ آئے گا آپ کو؟ کا فیصلہ بیلٹ سے ہو، بلٹ سے نہیں۔ الیکشن میں ووٹ گنے جائے، لاشیں نہیں۔ مسلم لیگ کے دوست کہتے ہیں کشمیر کو بسز دیں گے۔ لاہور میں جو آپ نے کام کیا وہ تو ماشاءاللہ یہاں کے عوام پوچھیں گے مظفرآباد میں کیا کیا ہے۔ کا یونیورسٹی روڈ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کو بتائیں نون لیگ والوں نے 2020 میں 200 فٹ کا پل کا آغاز کیا تھا، کیا وہ آج تک مکمل ہوا؟ لاہور بناتے رہتے ہیں، آپ کا تو سی ایم ایچ فلائی اوور تک مکمل نہیں کر سکتے۔ لاہور میں انہوں نے کام کیا ہوگا، کشمیر میں تو کوئی کام نہیں کیا ہے۔ میں کشمیر کو پنجاب نہیں بنانا چاہتا ہوں، کشمیر کو مضبوط کشمیر بنانا چاہتا ہوں۔ آج آزاد کشمیر کا اسمبلی نے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی ریزولوشن پاس کیا ہے۔ احتجاج ختم کرو، یہ کمیشن قبول کرو۔ خبر آپ کو دیں گے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے درمیان رابطے ہوئے ہیں۔ پی پی کی نون لیگ کو دونوں ڈویژن مہاجرین کی 12 نشستوں پر ایک دن الیکشن کرانے کی تجویز۔ سردار رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، رائے کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں، جس میں آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں دوسرے اور تیسرے مرحلے کے انتخابات ایک ہی روز میں کروانے کی تجویز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس پر مسلم لیگ نون نے اپنے اعلیٰ قیادت سے مشاورت کے لیے جو ہے وہ وقت مانگ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کی جانب سے مظفرآباد ڈویژن کی 9 نشستوں اور مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں پر 2 اگست کو اور پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں پر 10 اگست کو پولنگ کروانے کی تاریخ جو مقرر کی ہے، اور اسی حوالے سے جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ یہ تمام نشستوں پر، جس میں مہاجرین کی 12 نشستیں بھی شامل ہیں، ایک ہی روز میں جو ہے وہ اس پر انتخابات کروائے جائیں، اور اس پر مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ وقت مانگ لیا پیپلز پارٹی سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پیٹرول 1 روپے 9 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 336 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ 31 جولائی کے لیے ڈیزل کی قیمت میں بھی 2 روپے 42 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 393 روپے 4 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اوگرا کی منظوری سے پیٹرولیم ڈویژن نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خطے میں کشیدگی کم نہ ہوئی، تیل کی قیمتیں کم نہ ہوئیں تو ٹارگیٹڈ سبسڈی کا انتظام دوبارہ نافذ کر سکتے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خطے کی صورتحال سب کے سامنے ہے، 2-3 دن بمباری میں کمی ہوئی پھر اضافہ ہو گیا، معاملہ مستقل جنگ بندی کی طرف گیا تو قیمتوں میں گراوٹ ہو سکتی ہے، یہ معاملہ تھمے گا تو عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ خطے کی صورتحال ہے، 2-3 دن پہلے تک مارکیٹ نرمی کی طرف تھی،
پھر 2 دن سے دوبارہ بمباری شروع ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا سا بڑھاوا ہے. معاملہ کہیں جا کے تھمے گا تو قیمتوں کی گراوٹ کی طرف لے کے جائے گا. یقیناً عوام کو تکلیف ہے, ہمیں اس کا احساس ہے. شہباز شریف صاحب نے 130 ارب پہلے بھی استعمال کیے, صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نظام بنایا. نظام کو ایک دفعہ دوبارہ لے کے آئیں گے اگر یہ معاملہ چند دنوں میں نہیں تھمتا. باب المندب, بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں جہازوں اور آئل ٹینکروں کی حفاظت کے اقدامات. سعودی عرب کی سبراہی میں بحری دفاعی اتحاد بنے گا. پاکستان, مصر, قطر, یمن, اردن, کویت سمیت 14 ملکوں نے حمایت کا اعلان کر دیا. سعودی وزارت دفاع نے بتایا سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں 43 ملکوں کے فوجی سربراہوں, نمائندوں اور یورپی یونین کے وفد نے شرکت کی. بحری سلامتی, بین الاقوامی بحری گزرگاہوں اور عالمی تجارت کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا. سعودی عرب اس بین الاقوامی اتحاد کا بانی اور مرکزی ہیڈ کوارٹرز کا میزبان ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ. علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دونوں رہنماؤں نے بحیرہ احمر اور باب المندب میں حالیہ پیش رفت پر بھی بات چیت کی. اردن کی جانب سے فلسطین کی صورتحال پر عرب اور اسلامی ملکوں کا اجلاس بلانے کی تجویز کا خیر مقدم کیا گیا. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا. سعودی وزیر دفاع کی امریکی صدر سے ہنگامی ملاقات. شہزادہ خالد بن سلمان اچانک واشنگٹن پہنچے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام پہنچایا. شہزادہ خالد نے امریکہ کے نائب صدر JD وینس سے بھی ملاقات کی. سعودی وزیر دفاع نے کہا نتن یاہو ایران سے کشیدگی بڑھانے پر زور دے رہا ہے. سعودی عرب کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے. ایران نواز عراقی ملیشیا نے سعودی عرب پر حملے کر کے سرخ لکیر عبور کی. ایران نے 3 امریکی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا. پاسداران انقلاب نے اردن کے الارزق ایئر بیس پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی. پاسداران نے دعویٰ کیا حملے میں 3 امریکی F-35 طیارے تباہ کر دیے. متعدد امریکی افسر اور اہلکار مارے گئے. ایران نے کویت میں بھی امریکی اڈے کو نشانہ بنایا. 2 ڈرون ہینگر اور ایندھن ڈیپو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی حملوں میں تعاون کرنے والے ملک سخت جواب کے لیے تیار رہیں. خطے سے آخری امریکی فوجی کے انخلا تک مزاحمت جاری رہے گی. امریکی فوجی کمانڈ نے طیارے گرانے کا ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا. سینٹکام نے بیان میں کہا اردن میں F-35 طیارے تباہ یا نقصان کا شکار نہیں ہوئے. ایرانی میزائل اور ڈرون یا تو روک لیے گئے یا اہداف تک نہیں پہنچ سکے. سینٹکام نے ایرانی میڈیا کی اس خبر کو بھی غلط قرار دیا کہ آئل ٹینکر M-3 امریکی ناکہ بندی عبور کر گیا. امریکہ کے 20 سے زائد جنگی جہاز, سینکڑوں طیارے اور ہزاروں اہلکار ناکہ بندی پر عمل درآمد یقینی بنا رہے ہیں. امریکہ نے ایران میں پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں سمیت کئی اہداف کو نشانہ بنایا. سینٹکام نے دعویٰ کیا ایرانی فوجی کمانڈ, مراکز, میزائل اور ڈرون تنصیبات, ساحلی نگرانی کے نظام اور بحری تنصیبات پر حملے کیے گئے. زنجان میں امریکی فوج کے میزائل حملے میں پاسداران انقلاب کے 3 اہلکار شہید ہوئے. ایرانی سرکاری میڈیا نے تصدیق کر دی جزیرہ قشم پر حملوں میں کئی افراد شہید ہوئے. ایرانی حکام کا کہنا ہے جزیرہ قشم میں آبادی کو نشانہ بنایا گیا. ہرمزگان, خوزستان, اہواز, ابدان, شادگان میں بھی دھماکے سنے گئے. پاکستان امریکہ اور ایران کو اسلام آباد معاہدے کی طرف لانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے صورتحال معمول پر لانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں. نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں کی پاکستان نے مذمت کی. سعودی عرب کو دفاع کا مکمل حق ہے. Prevailing tensions and hostilities, Pakistan reiterates that dialogue and diplomacy remains the only viable path forward. We welcome all efforts aimed at sustaining cessation of hostilities and resumption of dialogue between Iran and the United States. Pakistan is engaged and will continue to play its role in this regard. Negotiations between the parties are ongoing. To normalize the situation, we are doing utmost to bring the parties back to the Islamabad MOU so that all irritants can be removed.